السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی ایک یونیورسٹی میں ایک نوجوان جس کا نام مشل خان تھا، اس کو بری طرح مارا نوجوانوں نے، اور اس کو کہا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور اس کو وہاں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پورے میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی چل گیا کہ جی آرٹیکل نمبر 295 سی از بینگ مس یوزڈ۔ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک پارلیمنٹیرین نے بات بھی کی کہ جی 295 سی کو امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو تاریخ کا اس تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں۔ آرٹیکل نمبر 295 سی مس یوز تب ہوگا جب وہ کبھی یوز ہو اور اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ آج تک ایک بھی گستاخ رسول کو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں پھانسی دی گئی ہو کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ 295 سی کے تحت اسے پھانسی کسی کو بھی نہیں ہوئی۔ تو مس یوز تو وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی یوز ہوئی ہو، یوز ہی نہ ہوئی ہو تو مس یوز کیسے؟ نمبر 2، مشل خان کو مارنے والا کوئی مولوی کوئی پیر نہیں تھا، اسے اے این پی اور پی ٹی آئی کے ہی یوتھ ونگ کے نوجوانوں نے مارا تھا، اور اس کا اپنا تعلق بھی اے این پی سے ہی تھا۔ نمبر 3، یونیورسٹی میں جس میں وہ پڑھتا تھا ادھر نوٹیفیکیشن لگا تھا کہ مشل خان کو ایکسپیل کیا جاتا ہے یونیورسٹی سے آن بلاسفیمی ایکٹ، کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس کو نکالا جاتا ہے یونیورسٹی سے۔ جب یہ نوٹیفیکیشن لگتا ہے تو پوری یونیورسٹی کے نوجوان آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور جا کے اسے مار آتے ہیں۔ نمبر 4، جب یہ میڈیا پہ خبر چل جاتی ہے اور یہ سارے یہ آنٹی شمیم کے جتنے بھانجے شانجے ہیں جو لال مسجد کے سامنے کریکٹر لیس ایکٹیویٹیز میں انوالو پائی جاتی تھی، وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اور آسمہ جہانگیر کی جتنی ناجائز اولادیں تھیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے جب پریشرائز کرنا شروع کر دیا تو یونیورسٹی نے فوراً اس نوٹیفیکیشن کو غائب کر دیا۔ وہ نوٹیفیکیشن جب غائب ہوتا ہے تو اس کے بعد میڈیا پہ ایک خبر آتی ہے کہ جی مشل خان کے قاتلوں نے اعتراف جرم کر لیا اور وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں۔ نمبر 5، جب یہ رپورٹ ٹی وی پہ آتی ہے اسی کے ساتھ ہی انہوں نے جو تحریری بیان دیا ہوتا ہے ان قاتلوں نے، انہوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے مشل خان کو لائبریری میں بھی، کیفیٹیریا میں بھی، اور کئی ایسی جگہوں میں، ایون ان دا کلاس روم اور ہاسٹل میں بھی گستاخیاں کرتے دیکھا۔ اس نے اکثر اس طرح کی گستاخانہ باتیں کیں، لیکن ہم لوگ اسے سمجھاتے رہے، اسے کچھ نہیں کہا۔ جب یونیورسٹی نے اسے ایکسپیل کیا تو وہ پروو ہو گیا کہ یار واقعی اس نے گستاخی کی ہے، اسی وجہ سے یونیورسٹی نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ تو ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ اب اس کا اور کوئی حل نہیں، ہم پہلے بھی برداشت کرتے آئے تھے، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ نمبر 6، جو وکلاء ان بچوں کا کیس لڑ رہے ہیں جنہوں نے اسے مارا تھا، پی ٹی آئی اور اے این پی کے اسٹوڈنٹس کا جو کیس لڑا جا رہا ہے، وہ فری لڑ رہے ہیں اور نمبر 7، جو مشل خان کا سکا ماموں ہے اور اس کے کئی ایسے خاندان کے لوگ ہیں جنہوں نے مشل خان کا جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا باپ اور یہ دیریے ہو چکے ہیں ان کے نزدیک، کہ وہ ایتھسٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے اپنے علاقے کے کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا جو کہ کہتے تھے کہ ہم جنازے کے وقت چھپ چکے تھے کہ کہیں اس کے والد کو دیکھ کے ہمیں زبردستی جنازہ نہ پڑھنا پڑے۔ نمبر 7، جو سب سے بڑی بات، ملالہ یوسف زئی کے باپ کے ساتھ مشل خان کا باپ برطانیہ میں کیا کر رہا ہے؟ آخر دال میں کچھ تو کالا ہے۔ میڈیا پہ جو کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی گئی کہ اس کیس کو اتنا مس یوز کرو کہ لوگ اسلام کے خلاف آگ بگولا ہو کے نکل آئیں اور اسلامی قوانین کے خلاف بات کریں، دال میں کچھ تو کالا ہے۔ اور ملالہ یوسف زئی کی اصلیت آپ سارے جانتے ہیں، جس نے اپنی کتاب میں کئی بار آرمی کو کریکٹر لیس کہا، جس نے اپنی کتاب میں کئی مرتبہ یہ کہا کہ داڑھی والے کو دیکھ کے نعوذ باللہ مجھے فرعون یاد آ جاتا ہے۔ اس کے والد کے ساتھ مشل خان کا باپ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا اتنا بڑا کروڑ پتی تھا کہ وہاں برطانیہ میں جا کے سیٹل ہو جائے؟ اگر وہ کروڑ پتی نہیں تھا تو اسے کن لوگوں نے اسپانسر کیا؟ کیا ملالہ کے پیچھے جو لابی کام کر رہی ہے یہی لابی مشل خان کے پیچھے کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اور نمبر 8، آپ نے کسی بھی بندے کو جج کرنا ہوتا ہے تو دیکھا ہی کریں کہ اس کے ساتھ جو ایڑے گیڑے میں لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں۔ اس کے آس پاس کے تمام وہ لبرل لابی ہے جو کہ ہمیشہ گستاخانہ خاکوں کے خلاف کبھی نہیں بولی، وہ لبرل لابی ہے جو کہ ہمیشہ کبھی کوئی ہندو اسلام قبول کر لیتا ہے تو انہیں آگ لگ جاتی ہے، وہ لبرل لابی ہے جنہیں اسلام کے خلاف ذرا سی کوئی بات ہو تو فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لیکن باجوڑ کے 150 بچے جو شہید ہوتے ہیں ایک ڈرون سٹرائک میں انہیں اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تب ان کے یہ وہ سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں کہ جب ایک عیسائی بے گناہ مارا جاتا ہے ویسے بیچارہ چلتے ہوئے تو اس پہ ہم بھی مذمت کرتے ہیں، یہ اس پہ آ کے اس کی آڑ میں اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ لیکن یوحنا آباد میں جب 2 حافظ قرآن کو زندہ جلا دیا جاتا ہے تب یہ چپ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے، ایسے لوگوں کے مذموم جو ارادے ہیں ان کو ناکام کرنے میں
مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوگا، اور بہت جلدی مشعل خان کے ان تمام کلاس فیلوز کو بھی میں سامنے لاؤں گا جنہوں نے کیٹیگوریکلی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی اصلیت کیا تھی، اور میڈیا پہ جو کچھ بتایا جا رہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ لہٰذا ہر چیز میڈیا کو دیکھ کے، یا یہ جو لوگ پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس، جو کہ کچھ مقام پہ پہنچ چکے ہیں، یہ سو کالڈ مقام پہ، وہ جو اپنے سے رائے دے رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ رائے درست ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ ہمیشہ دیکھا کریں۔ ایسے ہی لوگ آج اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں اور اسلامی نظریہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ایسے ہی لوگ پاکستان کے خلاف جتنی بھی بغاوت کی موومنٹس چلی ہیں ان سب کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ ایسے حالات میں خاموش کیوں ہے؟ کیا یہاں بھی انٹرنیشنل پریشر ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے۔